دکھ ہوا کہ جو آرمی چیف نے بڑے دل کا مظاہرہ کیا، ان کو چاہیے تھا وہ تسلیم کرتے کہ ہم سے غلطی ہوئی. جو انہوں نے باہر آ کے گن پھیلایا، نعرے لگایا نا، 9 میں سے زیادہ مجھے دکھ ہوا ہے کہ ان لوگوں کو معاف نہیں کرنا چاہیے. صنم جوید نے اپنے ساتھ کھڑے کر کے لوگوں کو ویڈیو بنائی ہے. وہ اثاثہ کی رہا ویسے میاں صاحب آخر تے 10 دو صنم جوید بہت زیادہ دیکھ لیں. صابر شاپر جب ریحام خان سے طلاق ہوئی تو عمران خان ان سے شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن کسی صحافی نے کہہ دیا کہ بشرا بی بی سے پہلے اور ریحام خان کے بعد. السلام علیکم، میں محسن بلال. 2 گرما گرم خبریں ہیں جی، اور خبریں ایک ہے جی عمران خان کی شادی کو لے کر، اور ایک ہے جی عمران ریاض خان کے حوالے سے کہ ایک اعلیٰ جج نے ان کے والد کو کیا کہا کہ آپ کا بیٹا کیا کرتا ہے. تو آج میں نے خصوصی طور پر اسٹوڈیو میں زحمت دی ہے، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں میاں جنید سرور صاحب، بہت شکریہ. یہ واقعہ جی میاں صاحب، لاہور ہائی کورٹ جب دوسری بار عمران ریاض خان اغوا ہوئے تھے اور ہر کسی کو بہت زیادہ فکر تھی ان کی بازیابی کی، تو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہوا کرتے تھے جن کے دماد لاہور ہائی کورٹ والا بھی جن کے دماد صوبائی وزیر بھی رہے تھے، علی صاحی پی ٹی آئی والے. تو آپ سمجھ گئے ہوں گے سابق چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ امیر حسین بھٹی. تو اظہر صدیق صاحب تھے ایڈوکیٹ، میاں اشفاق آپ کی ارائیں برادری وہ بھی وہاں پر تھے، کچھ کورٹ رپورٹر بھی تھے کمرۂ عدالت میں. تو یہ کہہ رہے تھے جی کہ عمران ریاض کے والد نے بات کرنی ہے. تو امیر حسین بھٹی صاحب نے یہ کہا جی کہ دیکھیں ہمیں بھی ان کی فکر ہے اور میں چاہتا ہوں کہ وہ صحیح سلامت اپنے گھر پہنچیں، آپ یہ بیان بازی چھوڑ دیں، ہم اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں اور بڑی سنجیدگی سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اپنے گھر آ جائیں. تو یہ اظہر صدیق صاحب نے کہا جی کہ نہیں آپ اس کے والد کی بات ضرور سنیں. تو پھر وہ اگریسو ہو گئے جو امیر حسین بھٹی صاحب ہیں. ہاں جی، میں نے پہلے بھی ایک موقع پر ذکر کیا، اگریسو ہو گئے. انہوں نے یہ کہا جی کہ اگر ہم جذبات کی بنیاد پر فیصلے کرنے لگے تو یہاں پر پورا پاکستان آ جائے، ہر کوئی تو دکھی ہے، ہم بھی دکھی ہیں، ہر کسی کا کوئی نہ کوئی دکھ ہے. تو جو قانون کا تقاضا ہے وہ تو کچھ اور ہے. تو آپ نے اظہر صدیق صاحب نے کہا نہیں آپ ایک دفعہ سن لیں. ابھی عمران ریاض کے والد نے یہ 2 جملے بولے تھے اور یہ لازمی سنیے گا. انہوں نے کہا جی دیکھیں میرے بیٹے نے ویلا کیا تھا جب محسن نقوی نے آئی جی پنجاب عثمان انور کو لگایا تھا، تو انہوں نے ویلا کیا تھا اس پرسنالٹی کے. ابھی یہ الفاظ ان کے منہ میں ہی تھے کہ امیر حسین بھٹی صاحب کا جو پارا ہے نا وہ ہائی ہو 180 ڈگری پر چلا گیا، اور انہوں نے کہا کہ بس یہیں پر رک جائیں. آپ کو پتہ ہے بہتان لگانے والوں کی کیا سزا ہے؟ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں ان کی آیات کو کہ جب کوئی آپ کے پاس خبر لے کر آئے تو تصدیق. تو ان یوٹیوبرز نے اور آپ کے بیٹے نے وتیرہ بنا لیا کہ جتنی بڑی پرسنالٹی ہوگی اتنا بڑا اس پر الزام لگائے گا اور اتنے بڑے ویوز آئیں گے اور ڈالر گریں گے. ڈالر کی تو بارش. تو اب آپ یہ دیکھ لیں کہ عمران ریاض کے والد کو کی موجودگی میں انہوں نے یہ ثابت کر دیا، حالانکہ وہ پی ٹی آئی ان کے دماد خود، لیکن انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ تمہارا بیٹا جو ہے نا وہ سرٹیفائڈ جھوٹا ہے، فیک نیوز. وہ تو ابھی بھی یہی سمجھتے ہیں. تو 2025 میں بات ہو رہی ہے کہ شاید وہ اپنا وتیرہ تبدیل کر لیں. نہیں کرتے پکی گل. بھائی اگر ڈالر کمانے ہیں وہ بھی یوتھیا ہو کے رہنما بن کے، تو پھر جھوٹ تو بولنا پڑے گا. آج شہباز گل کو دیکھ لیں، وہ کتنے بڑے جھوٹ بولتے ہیں. بہت زیادہ دیکھ لیں. صابر شاکر صاحب ہیں. ہاں اب تہاڈی شاید انہاں دی شادی یا ارائیاں وال تہاڈی برادری وال ہے، میں کنفرم کراں گا. چلیں تہاڈی مرضی. اب تو بھائی جان جتنے زیادہ جھوٹ بولنا ہے نا اتنے زیادہ ڈالرز آنے ہیں. اگر آپ جھوٹ نہیں بولیں گے نا تو پھر آپ کا چورن کوئی دیکھے گا ہی نہیں. ساری گیم ہی ہے. مجھے تو بہرحال یہ واقعہ یاد ہے، اور میں چونکہ خوش قسمتی سے کہہ لیں یا کیا کہہ لیں کہ پہلی دفعہ یہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی عدالت میں گیا تھا، تب میں نے کہا دیکھیں کہ کس طرح سماعت ہوتی ہے. تو یہ جملہ سن کے اچھا پھر ایک اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ باہر آ کر یہ کہا گیا جی کہ ہو کمال ہو گیا، عمران ریاض خان صاحب کے والد صاحب بولے ہیں، وہ قابل احترام ہے، میں ان کی بات نہیں کر رہا، لیکن ایک بیٹا اپنے باپ کی شرمندگی کا باعث بنا ہے اور باہر آ کے وہ فخریہ طور پر پیش کر رہے تھے جی کہ کمال ہو گیا. یہ میں ان کی حقیقت تھوڑا سا آپ کو بتا رہا ہوں کہ عدالت
کہ جج نے یہ تک کر کہہ دیا کہ, اور مجھے یہ بات اس لیے یاد آئی ہے کہ پہلے انہوں نے لبیک کی جانب رخ کیا ہوا تھا, اب جماعت اسلامی کے امیر کی جانب انہوں نے رخ کیا ہوا. تو یہ پرسنالٹیز ٹارگٹ کرتے ہیں, ان پرسنالٹیز کو ٹارگٹ کرتے ہیں, آگے جو ان کے چاہنے والے ہیں پھر ان کا ریئیکشن آتا ہے, آڈینس کو اٹریکٹ کرتے ہیں نا, پھر وہ دیکھتے ہیں کہ ہم جتنا کسی بھی شخص کے خلاف بولیں گے, اگر وہ آپ کے خلاف بولیں گے نا تو آپ کی جو آڈینس ہوگی وہ کہیں گے یار یہ کیا بول رہے ہیں, تو آپ کی آڈینس ایک دفعہ اس کو ٹچ ضرور کرے. بالکل, تو یہ ان کا ایک وہ کہتے ہیں نا کاروائی ہے, یہ ہے 5th جنریشن وار کے جو نرسری سے دوگلے پرزے تیار کیے گئے تھے جنہوں نے نمو پائی, وہ اس طرح کی مائنڈ گیم کھیلتے ہیں. میں یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ تھا, خبر بھی ہے اس میں, آپ خود بھی اس کی تصدیق کر لیں, اور میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ میاں صاحب کوئی کورٹ رپورٹر اس کی تردید نہیں کرے گا, چاہے عمران ریاض کے چاہنے والے ہوں یا ان کے نہ چاہنے والے ہوں, یہ نہیں. اب آتے ہیں جی عمران خان کی خبر. یہ نیلم منیر جو اداکار ہیں, آپ کو یاد ہے نا سابق DGI SPR ہوتے تھے آصف غفور صاحب, ریٹائر ہو چکے ہیں, ان کے ساتھ ایک ویڈیو اور بعد میں رابی پیرزادہ ایویں رگڑی گئی, این جی گل ہے وہ اسی نہیں جاواں گے, وہ قابل محترم ہیں. انہوں نے پھر کہا جی کہ میں معاف کرتی ہوں, اگر انہوں نے معاف کر دیا تو ہم کون ہوتے ہیں. ہمارے دوست ہیں جی نیشن کے ہیں جی اسرار راجپوت, جب یہ تصویریں وائرل ہوئی ہیں کہ نیلم منیر نے شادی کر لی ہے, تو وہ انہوں نے کہا جی کہ جب ریحام خان سے طلاق ہوئی تو عمران خان ان سے شادی کرنا چاہتے تھے, لیکن کسی صحافی نے کہہ دیا کہ معذرت 2 دن تو یہی نہیں پتا چلا کہ نیلم منیر نے شادی کس سے کی. اچھا, لوگ ٹرولنگ کرتے رہے ہیں, ڈھونڈتے رہے ہیں, لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ شاید نکاح پہلے ہوا ہے. اب چلے وہ تو ان کی نجی ہم تو وہ رہتے ہیں خبر کہ وہ جو اسرار راجپوت نے کہا ہے جی, ایسا اسرار راجپوت وہ ہی ہے. میں یہاں آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاؤں, یہ جو جنرل فیض پہ ٹاپ سٹی والا کیس بنا ہوا ہے نا, 2017 میں اسرار راجپوت نے یہ خبر بریک کی تھی, اور انہیں تھریٹ بھی آئے تھے, اور یہ دی نیشن پر خبر بھی چھپی تھی کہ کس طرح ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک کو اغوا کیا گیا, اور اس بنیاد پر یہ کیس بنے. اب اس کا کریڈٹ جو مرضی دے, اور یہ اسرار نے ہمیں بتایا جی کہ یہ نیلم منیر سے عمران خان شادی کرنا چاہتے تھے, لیکن شادی ہو سکتی تھی نہیں, بشرا بی بی سے پہلے اور ریحام خان کے بعد درمیان میں, جمائمہ اور ریحام اور پھر نیلم درمیان, پھر نیلم کے بعد جو آنا تھا. تے ویسے ٹھیک نہیں سی معاملہ, تو پھر انہوں نے وزیر اعظم کیسے بننا تھا. ہاں یہ بھی گل ٹھیک. جاتی میں کہہ رہا ہوں معذرت, وہ جو ان کا گھر ہے بنی گالا, وہاں پہ بکرے شکرے یہ وہ والا سین کس نے کرنا تھا. اگر نیلم آ جاتی تو نیلم نے تو وہ پھر گوگی صاحب فرق ہوگی, کہہ رہا ہوں معذرت, نام انہیں کیا جا رہا ہے, بشرا بی بی والا ہی مائنڈ کی چل رہا ہے. نہیں آج کل وہ خبریں چل رہی ہیں نا, آج کل بشرا بی بی فرق ہوگی یہ وہ, تو یہ بشرا بی بی ٹھیک ہے, نیلم نہیں آئی تو ٹھیک ہے, بچ گئی ہے. اب وہ جہاں پہ ان کی شادی ہوئی ہے تو وہ صحیح ہے. یعنی یہ آپ میاں صاحب وہ نندر دی خبر کی, یہ 2025 آ گیا تو دست کوئی خبر تسی بھی دو نا کہ سکون ہے ابھی تک کہیں بھی. یہ جتنا مرضی رولیں کہ بھائی جان وہ آپ لڑائی ہے نون سے شین وہ والا تو اچھا, یہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف کے دل میں وسوسے آ رہے ہیں. نہیں ایسا کوئی نہیں, وسوسے آ رہے, چل رہی ہے, کیونکہ تسی بھی بڑا کرتے ہو نا ٹویٹاں تے ویلاگ وغیرہ. نہیں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے, سکون ہے, ہر طرف سے سکون ہے. پاکستان کی جو معیشت ہے وہ ترقی کی جانب گامزن ہے. بیسیکلی معاملہ تب بھی خراب ہوتی ہے نا کہ جب آپ کے پاس تمام اختیارات ہوں اور آپ ڈیلیور نہ کر پا رہے ہوں. آپ دیکھیں کہ دوسرے ممالک پاکستان میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, قرضے نہیں دے رہے, اسٹاک مارکیٹ اوپر جا رہی ہے نا. آج جو پاکستان تحریک انصاف والے کہتے ہیں کہ یہ آرٹیفیشل ہے, مصنوعی ہے, تو آپ کر لیتے. آپ کے تو دور میں اسٹاک مارکیٹ کریش کر گئی تھی, کرونا سے پہلے کریش کر گئی تھی, 52,000 سے 27,000 پوائنٹ پہ آ گئی تھی. تو اسی وجہ سے ابھی تک 2025 میں تو ہمیں یہی لگ رہا ہے, تمام تر جو لوگ وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ سکون ہے. ہمارے ایک دوست ہیں, انہوں نے کہا میاں جی کہ یہ رحم دلی کا سال ہے, تو یہ جن کی ساتھ ہی سزائے معاف ہوئی 9 مئی والوں پہ باہر آ کے جو وہ نہیں معافی نہیں ہونی چاہیے تھا. وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ معاف کر کے چھڈیا ہے نا کہ ذرا دیکھو کہ یہ جڑا وہ رضی دادا نے کیا سی نا کہ مریم نواز نے چاہیے, آپ بھی بہت ویڈیو بناتے ہیں, ایک آپ سے بھی درخواست کرنی ہے, رضی دادا کی ویسے تجویز اچھی ہے کہ امرونا ریہیبلیٹیشن سینٹر بنا دیے جائیں جہاں جہاں کرونا اور ڈینگی وارڈ ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں نے پوچھا امرونا ریہیبلیٹیشن سینٹر, تو یہ کیسے پتہ چلے گا جی کہ یہ کوئی امرونا
پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے. انہوں نے کہا جی کہ کوئی مریم نواز کے حوالے سے آپ گفتگو کریں یا ویسے ہی عمران خان کے خلاف آپ کو گفتگو کریں تو اگر کوئی اگلا بندہ یعنی میاں جنید ہی اسے 2 منٹ چپ کر کے برداشت کر لے تو وہ عمرانہ نیگیٹو ہوگا, اور اگر 2 منٹ سے پہلے ہی وہ ہو جائے تو وہ عمرانہ پازیٹیو ہوگا. اور آپ تجویز اچھی میں تو بول بھی رہا ہوں جو بھی میں مطلب نیوٹرل ہے, عمرانہ بھی عمرانہ نیوٹرل. مجھے دکھ ہوا کہ جو آرمی چیف نے بڑے دل کا مظاہرہ کیا, جو 67 لوگوں نے رحم دلی کی درخواستیں دی تھی 19 کو معاف کیا نا, جو معافی کے بعد ان کو چاہیے تھا وہ تسلیم کرتے کہ ہم سے غلطی ہے. جو انہوں نے باہر آ کے گن پھیلایا, نعرے لگایا نا, اس سے میرا 9 میں سے زیادہ مجھے دکھ ہوا ہے کہ ان لوگوں کو معاف نہیں کرنا چاہیے. اور جس طرح سے ٹرولنگ کی ہے, سنم جاوید نے اپنے ساتھ کھڑے کر کے لوگوں کو ویڈیو بنائی ہے. وہ اثاثہ کی رہا ہے ویسے میاں صاحب آخر تے 10 دو تو سنم جاوید گنڈا پور صاحب کا یہ ابھی تک تو مجھے ابھی اب یہ کیسے ہو سکتا ہے. دیکھیں کہ وہ جب ان کو سزا سنانی ہوتی ہے تو وہ ان کو بھی کمر کا درد نکل آتا ہے. وہ میں خود سے بات نہیں کر رہا, انسداد دہشت گردی کی عدالت میں جب دل کرتا ہے پیشی پر آ جاتی ہیں, جب دل کرتا ہے. یہ نا خاتون ہے, چلیں ہم اس جانب تو نہیں جاتے, لیکن کل پرسوں پھر لاہور گھوم پھر رہی تھیں, اور عظمیٰ بخاری صاحبہ کی جنہوں نے ابھی بھی کچھ لوگ ہیں جو اندر کھاتے ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. یعنی کہ نا یہ ویلا ویسے دور نہیں لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ کٹی کٹا نکل جانا ہے کہ ذرا جرا ڈبل کھیل دینے ہونا بھی یہی چاہیے. ایک سائیڈ ون سائیڈ ہی ہونا چاہیے, دونوں طرفہ نہیں کہ آپ ادھر بھی کھیل رہے ہیں ادھر بھی کھیل رہے ہیں. بہت شکریہ جی. یہ 2 چیزیں تھیں, میں نے کہا آپ کے ساتھ ڈسکس کر دی جائیں اور آپ بھی چیزوں کو سمجھیں. دیکھیں ہم بھی کوئی فرشتے نہیں ہیں, غلطی ہم سے بھی ہو سکتی ہے, لیکن کوشش یہ کرتے ہیں کہ ایماندار رہ کر, غیر جانبدار رہ کر آپ کو کچھ حقائق بتلائے جائیں. کچھ چیزیں سمجھنا آپ کا کام ہے. ہم تو صرف بتا سکتے ہیں کہ بھائی جان اے ہو رہا ہے, اے ہوندا رہا ہے, تے اے جڑی 5th جنریشن وار دی دوگلی ابلاغی جنگ دے نرسری تو اٹھن والے جڑے پرزے نے نا, وہ اے مائنڈ گیم کھیل دینے. اب ایک ایسا شخص جس کے والد کی موجودگی میں ایک اعلیٰ جج نے یہ کہا ہو کہ بابا جی قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں, ترجمے کے ساتھ پڑھیں کہ وہاں پر کیا لکھا ہے, تو اس بیٹے کو ویسے ہی اپنے تئیں سوچنا چاہیے. عمران ریاض خان صاحب آپ کو یہ بات بری تو لگے گی, لیکن واللہ یہ میں قسمیہ کہتا ہوں یہ باتیں عدالت میں ہوئی تھی. شاید آپ کو کسی نے نہ بتائی ہوں, چونکہ ہو سکتا ہے کہ جو ویوز کے چکر ہیں وہ آپ کے دوست ناراض ہو جائیں. وہ آپ کے دوست نہیں ہیں اگر اس طرح کی باتیں انہوں نے آپ کو نہیں بتائیں. ہم آپ کو یہ بات بتا رہے ہیں, میری کوئی آپ سے دشمنی نہیں ہے, لیکن آپ جو کام کر رہے ہیں نا, آپ کے والد کی موجودگی میں ایک اعلیٰ جج نے یہ کہہ دیا تھا, لہٰذا کچھ خیال کر لیں اپنے تئیں. اللہ حافظ.